قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ محمد کا گھڑا ہوا کلام ہے۔ یہ بات ہے اس قرآن کی جب اس نے عرب کے سرداروں کے تکبر کو مٹی میں ملا دیا، جب ہر تدبیر ناکام ہو گئی، ہماری ہر تلوار خریدی گئی، ہر سردار خاموش کیا گیا، لیکن کچھ نہ ہوا۔ پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا، قبیلوں کو اکسایا گیا، مگر حق کی آواز دب نہ سکی۔ اس بار محمد کے جسم پر نہیں بلکہ روح پر وار کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے سہارا لیا اس انسان کا جو اندھیروں کا راہی تھا، لبید بن اسیم۔ یہ لبید کا جادو ہے جس کی پھونک انسان کو راکھ کر دیتی ہے۔ صرف 3 اشرفیوں کے لالچ میں اس نے وہ سودا کیا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے ملعون بنا دیا۔ 3 اشرفیاں؟ میرا جادو انسان کو راکھ میں بدل دیتا ہے۔ ایک لالچ میں آئے لڑکے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور کچھ مبارک بال ان دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ یہ لو کنگھی، اس میں چند مبارک بال بھی موجود ہیں۔ پہلی گرہ لگ چکی ہے، اب کوئی بچا نہیں سکے گا۔ لبید اکیلا نہیں تھا، ان کی بیٹیاں بھی اس گناہ میں شامل تھی۔ وہ بالوں پر گرہ لگاتی اور طلسم پڑتی جاتی تھی۔ ہر گرہ کے ساتھ محمد کی بے چینی بڑھتی چلی جائے گی۔ کل 11 گرہ لگائی گئی تھی، ہر گرہ ایک نئی سازش تھی، ایک نیا وار تھا۔ اس گہرے کنویں میں یہ جادو اب قید رہے گا۔ مدینے کے ایک ویرانے میں ایک پرانے کنویں کی گہرائی میں اس جادو کو دفن کر دیا گیا۔ اب تمہارا اللہ بھی تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے سب جیت لیا ہے، انہیں نہیں پتا تھا کہ عرش والا سب دیکھ رہا ہے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، جادو نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر جسم پر ہونے لگا۔ بے چینی تھی، طبیعت میں ہر وقت ایک بوجھ سا رہتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھلتے جا رہے ہیں، مگر دین کے کام میں کوئی خلل نہ آیا۔ پھر ایک رات 2 فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ انہوں نے بتایا کہ لبید بن اسیم نے کیا مکاری کی ہے۔ ان پر جادو کیا گیا ہے اور وہ سامان کنویں میں ہے۔ ہم اس شر کو آج ہی ختم کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ لیا اور اس ویران کنویں پر پہنچے۔ کنویں کی تہہ سے وہ پتھر نکالا گیا، ان کے نیچے وہ کنگھی اور گرہ لگا ہوا بال موجود۔ قل اعوذ برب الفلق، یہ آیت پڑھیں اور گرہ کھولیں۔ جبرائیل علیہ السلام سورہ الفلق اور سورہ الناس لے کر نازل ہوئے۔ 11 آیتیں تھیں اور 11 ہی گرہ تھی۔ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے اور ایک گرہ کھل جاتی، جس میں سے بوجھ کم ہونے لگا۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ ہر مخلوق میں شر ہوتی ہے، مگر اللہ کی پناہ سب سے بڑی ہوتی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جا۔ رات کے اندھیروں میں برائیاں جنم لیتی ہیں، مگر فلک کا رب انہیں چیر دیتا ہے۔
वमिन शर्र नफासात फिल अक़द, गिरहों पर फूंकने वालियों के शर से। वो औरतें जो फूके मार कर दिलों को तोड़ती थीं, उनका जादू राख होने लगा। मैं अब बिल्कुल आजाद महसूस कर रहा हूँ। जब सारी गिरहें खुल गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया जैसे रस्सी से आजाद कर दिया गया हो। मेरी फूंकें किसी को क्या जलाएंगी, मैं खुद खाक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जादूगर को कुछ नहीं कहा, बल्कि उसे आजाद कर दिया। ये है मेरे नबी का इखलाक। सूरा अल फलक सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि कयामत तक के लिए हमारे लिए एक हिफाजत का दायरा है। चलिए अब इस सूरत की गहराइयों को समझते हैं हमारी आज की जिंदगी के हिसाब से। फलक का मतलब है कि जब मुश्किलात की दीवार सख्त हो जाए तो अल्लाह उसे चीर कर रास्ता बनाता है। अल्लाह ही है जो अंधेरों को चैर कर सुबह करता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लाठी मारी तो समुंदर ने फलक को एक्सपीरियंस किया। मिन शर्रि मा खलक, अल्लाह ने हर मखलूक को मासूम बनाया, मगर इंसान खुद उसे शर में बदल देता है। रात के इस अंधेरे में कितने ही गुनाह जन्म लेते हैं। गासिकीन इज़ा वक़ब, रात का अंधेरा जो गाढ़ा हो जाए तो डर बढ़ जाता है। बच्चों को गुर के अंदर ले आओ, अब शयातीन के फैलने का वक्त है। हदीस में आता है कि जब दिन ढले तो बच्चों को घरों में समेट लो, क्योंकि शयातीन फैल जाते हैं। आज का जादू किसी कुएं में नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम में छुपा है। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। इसके पास ये सब क्यों है? ये तो मेरा हक था। हासिदीन इज़ा हसद, हसद वो आग है जो हसद करने वालों को अंदर से राख कर देती है। हदीस कहती है कि हसद नेकियों को ऐसे जलाता है जैसे आग सूखी घास को। नजर बद सच है, ये इंसान को कब्र तक और ऊंट को देग तक पहुंचा देती है। जादूगरों के पास जाने वाला अपना ईमान खो देता है। मुश्किल वक्त में जादूगर की पनाह लेने वाला दरअसल अल्लाह से अपना नाता तोड़ लेता है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फल्क। बचपन से हमने इसे न जाने कितनी बार पढ़ा है, मगर क्या कभी महसूस किया है? सूरा अल फलक वो लाइट हाउस है जो हमें जिंदगी के तूफानों में रास्ता दिखाती है। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आ गया, अब मुझे किसी का खौफ नहीं। जब अल्लाह की हिफाजत हो तो दुनिया का कोई जादू, कोई हसद आपका बाल भी का नहीं कर सकता। आजाद हो जाइए उन खौफ से, उन पुराने गिरोहों से जो आपको रोके हुए हैं। ये सूरत हमें बताती है कि हर रात के बाद एक फलक मतलब सुबह जरूर आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मुझ पर 2 ऐसी सूरतें नाजिल हुई हैं जो पहले कभी नहीं देखी। हसद से बचिए, क्योंकि हसद
حسد کرنے والا دراصل اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1400 سال بیت گئے مگر اس صورت کی طاقت آج بھی وہی ہے جو کنویں کے پاس تھی۔ اللہ سے تعلق جوڑیے، پناہ مانگیے اور پھر دیکھیے کہ مشکلات کیسے راستہ چھوڑتی ہے۔ یہ بات ہے اس یقین کی جو کامل ہو تو پہاڑ بھی پھٹ جاتے ہیں۔ تو کیا آج آپ نے اپنے رب کی پناہ مانگی؟ سورہ الفلق ہماری ڈھال، ہماری امید اور ہماری صبح۔ تو شاید یہ واقعہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں تھی بلکہ ایک پیغام تھا ہماری آج کی زندگی کا۔ ہم سب نے اپنے دکھوں کی گرہ باندھ رکھی ہیں مگر ہم بھول گئے ہیں کہ انہیں کھولنے والا رب الفلق آج بھی موجود ہے۔ کیا آپ نے آج اس کی پناہ مانگی؟ اگر اس سفر نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو ہمارے ساتھ جڑیے اور اس نور کو آگے پھیلائیے۔ اگلی صبح تک اللہ حافظ۔